ان کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ معزز سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یعنی تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں۔ سامعین، خاندان کسی سماج کا ایک یونٹ ہوتا ہے۔ خاندانوں کے مجموعے ہی کا دوسرا نام سماج ہے۔ اگر خاندان بہتر ہوگا تو سماج بھی بہتر ہوگا، اور اگر خاندان بہتر نہ ہو تو سماج بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے، گویا کہ گھر خاندان یا سماج کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ اس لیے اگر کسی سماج کو بہتر بنانا ہے تو خاندان کو بہتر بنانا ہوگا۔ سامعین، تعلیم کی دو قسمیں ہیں، فارمل ایجوکیشن یعنی رسمی تعلیم، اور انفارمل ایجوکیشن یعنی غیر رسمی تعلیم۔ رسمی تعلیم کا ادارہ آدمی کو جاب کے لیے تیار کرتا ہے، اور غیر رسمی تعلیم کا ادارہ سماج کے لیے بہتر افراد بنانے کا ذریعہ ہے۔ اسکول اور کالج رسمی تعلیم کے ادارے ہیں، اور خاندان غیر رسمی تعلیم کے ادارے۔ سماج کے اندر وسیع تر دائرے میں مثبت اور منفی نوعیت کے جو تجربات ہوتے ہیں، وہ تمام تجربات گھر کے اندر محدود دائرے میں ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر کسی عورت یا مرد کو یہ سیکھنا ہے کہ جب گھر کے کسی فرد سے اس کو تکلیف پہنچے تو وہ اس کو بھلا دے۔ اسی طرح جب گھر کے کسی فرد سے اس کو کوئی فائدہ پہنچے تو وہ دل سے اس کا اعتراف کرے۔ جو لوگ اپنے گھر کے اندر اس طرح کی تربیت حاصل کریں، وہ جب گھر سے نکل کر سماج میں داخل ہوں گے تو وہاں بھی وہ دوسروں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کریں گے۔ وہ ناخوشگوار باتوں کو بھلائیں گے اور خوشگوار باتوں پر دوسروں کے سلوک کا اعتراف کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اخلاقی اعتبار سے بہترین لوگ ہیں۔ ایسے ہی افراد کسی سماج کو بہتر سماج بناتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ کو ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم میں اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان عام طور پر اولاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہیں، کوئی بھی اپنی اولاد کو فتنہ نہیں کہتا۔ پھر قرآن حکیم کی ان آیتوں کا کیا مطلب ہے جن میں اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے؟ تو اس پر ان بزرگ نے کہا کہ اولاد اپنے آپ میں فتنہ نہیں ہے، زہر اپنے آپ میں زہر ہوتا ہے، مگر اولاد کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اصلاً فتنے کے طور پر پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فتنہ بنانے کا معاملہ ہے، نہ کہ بذات خود فتنہ ہونے کا معاملہ۔ والدین کا اپنا غلط مزاج اولاد کو فتنہ بنا دیتا ہے۔ والدین کے اندر اگر صالح مزاج ہو تو ان کی اولاد ان کے لیے فتنہ نہیں بنے گی۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں انسان کو جو چیزیں بھی دی گئی ہیں وہ سب کی سب امتحان کے پرچے ہیں۔ مال، اولاد اور دوسری تمام چیزیں بھی امتحان کے پرچے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اسی اصل حیثیت سے دیکھے۔ وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ وہ اس پرچہ امتحان میں پورا اترے۔ اس معاملے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق کو اپنا سب سے بڑا کنسرن بنائے۔ دوسری دنیاوی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز، خواہ وہ مال ہو یا اولاد ہو یا اقتدار ہو، وہ اس کا اصل کنسرن نہ بننے پائے۔ جو لوگ اس امتحان میں پورے نہ اترے اور وہ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو اپنا کنسرن بنا لیں تو وہ آخرت میں ایک محروم انسان کی حیثیت سے اٹھیں گے، جبکہ ان کے تمام سہارے ٹوٹ چکے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث رسول ہے جس کا ترجمہ ہے، اپنی اولاد کے ساتھ بہتر سلوک کرو اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ۔ اس حدیث میں ادب کا مطلب زندگی کا بہتر طریقہ ہے، یعنی یہ سکھانا کہ بیٹا یا بیٹی بڑے ہونے کے بعد دنیا میں کس طرح رہیں کہ وہ کامیاب ہو، وہ اپنے گھر اور اپنے سماج کا بوجھ نہ بنے،
بلکہ وہ اپنے گھر اور اپنے سماج کا سرمایہ بن جائے۔ والدین اپنے بچوں کو اگر لاڈ پیار کریں تو انہوں نے بچوں کو سب سے بڑا تحفہ دیا، اور اگر والدین اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ سکھائیں اور اس کے لیے ان کو تیار کریں تو انہوں نے اپنے بچوں کو بہترین تحفہ دیا۔ مثلاً بچوں میں یہ مزاج بنانا کہ وہ دوسروں کی شکایت کرنے سے بچیں، وہ ہر معاملے میں اپنی غلطی تلاش کریں، وہ اپنی غلطی تلاش کر کے اس کو درست کریں اور اس طرح اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں۔ وہ دنیا میں تواضع کے مزاج کے ساتھ رہیں، نہ کہ فخر، کبر اور برتری کے مزاج کے ساتھ۔ زندگی میں ان کا اصول حیات یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں، نہ کہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کریں۔ وہ اپنے وقت اور اپنی توانائی کو صرف مفید کاموں میں صرف کریں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اگر تم غلطی کرو گے تو اس کی قیمت تم کو خود ادا کرنی ہوگی، کوئی دوسرا شخص نہیں جو تمہاری غلطی کی قیمت ادا کرے گا۔ کبھی دوسروں کی شکایت نہ کرو، دوسروں کی شکایت کرنا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ ہمیشہ مثبت انداز سے سوچو اور منفی سوچ سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ۔ بری عادتوں سے اس طرح ڈرو جس طرح کوئی شخص سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے۔ والدین کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ڈیوٹی کانشیس بنائیں، نہ کہ رائٹ کانشیس۔ ایک صاحب اپنے بچوں کے لیے بہت سخت تھا، ہمیشہ ڈانٹ کر بات کیا کرتے تھے۔ کبھی کسی نے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لڑکے ان سے اس قدر ڈرتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتے تو تمام بچے خاموش ہو کر ادھر ادھر چھپ جاتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوئے، سیڑھی کو طے کر کے جب وہ اپنے مکان کی چھت پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک بچہ بجلی کے پول سے لپٹا ہوا۔ بجلی کے تار میں ایک پتنگ پھنسی ہوئی تھی۔ پتنگ کو حاصل کرنے کے شوق میں لڑکا پول پر چڑھ گیا۔ ابھی اس کا کام پورا نہیں ہوا تھا کہ اس کے والد آ گئے۔ نگاہیں ملتے ہی بچہ سہم گیا، لیکن خلاف معمول باپ نے کوئی سخت بات نہیں کہی، بلکہ نہایت نرم لہجے میں بولے، بیٹے تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے محبت کے انداز میں اپنے بیٹے کو ترغیب دی کہ وہ آہستہ آہستہ اترے اور پھر گھر کے اندر آ جائے۔ اس کے بعد ایک شخص سے انہوں نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بیٹے سے مسکرا کر اور نرم لہجے میں اس لیے بات کی تھی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں اس نازک موقع پر اسے ڈانٹتا ہوں تو وہ گھبرا اٹھے گا اور پول سے چھوٹ کر نیچے سڑک پر جا گرے گا۔ اس نزاکت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی عادت کے خلاف اپنے بیٹے سے میٹھے انداز میں بات کروں۔ اگر آدمی کو صورتحال کی نزاکت کا احساس ہو اور وہ اس کے لیے درد مند ہو تو اس کی درد مندی خود ہی مجبور کرے گی کہ وہ اشتعال کے بجائے برداشت کا طریقہ اختیار کرے، وہ تصادم کے بجائے بچ کر نکلنے کی تدبیر کرے، کون صحیح اور کون غلط کی بحث میں پڑنے کے بجائے وہ مسئلے کے حل کے پہلو پر دھیان دے۔ اور اگر اس شخص کو نزاکت کا احساس نہ ہوتا تو وہ اپنی عام عادت کے مطابق بچے کو پول پر دیکھ کر غصہ کرنے لگتا، اور اس کا انجام یہ ہوتا کہ لڑکا 30 فٹ کی بلندی سے سڑک پر جا گرتا، اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی۔ تو سامعین، تجربے کی بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی معاملے میں سنجیدہ ہو تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب وہ سنجیدہ نہ ہو تو اس کا انداز بالکل دوسرا ہوتا ہے۔ کوئی دلیل اس شخص کے لیے دلیل ہے جو سنجیدہ ہو۔ سنجیدہ آدمی کسی بات کے وزن کو محسوس کرتا ہے، سنجیدہ آدمی کسی مسئلے کی نزاکتوں کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص سنجیدہ نہ ہو وہ ہر دلیل کی کاٹ کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ بول دے گا، ہر قیمتی بات کو سن کر ایک غیر ضروری بحث چھڑ دے گا، اور اگر اس کی بات کا جواب دے کر بات کو از سر نو واضح کیا جائے تو وہ وضاحت کے خلاف دوبارہ کوئی بحث نکال لے گا، اور اصل بات بدستور اس کی گرفت سے دور رہ جائے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی دلیل اسی کے لیے دلیل ہے جو اس کو سمجھنا چاہے، جو سمجھنا نہ چاہے۔ ایک صاحب نے اپنا ایک قصہ بیان کیا کہ وہ ایک سڑک سے گزر رہے تھے، ایک خانچہ فروش عورت کے پاس کھڑی ایک دوسری عورت کی آواز آئی، 1000 کی ساڑی پہن تو بچے نہیں پال سکتے۔ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی خانچہ فروش عورت نے اس کی معمولی ساڑی پر اعتراض کیا تھا۔
کہ خریدنے کے لیے میں بھی اچھی گاڑی خرید سکتا ہوں، مگر اس کی قیمت مجھے یہ دینی پڑے کہ اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ یقین جانیے یہ زندگی کی سادہ حقیقت ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ زیادہ اہم چیزوں میں اپنا بھرپور کا مالک بن سکے۔ اس اصول کا تعلق ہر ایک سے ہے، خواہ وہ غریب ہو یا امیر۔ غریب کو اس اصول پر چلنے کے لیے اگر اپنی ضروریات میں کمی کرنی پڑتی ہے تو امیر سے اس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عیش و تفریح کی چیزوں میں کمی کر دے۔ اہم کی خاطر غیر اہم کی قربانی ہر ایک کو دینی ہے۔ اس میں ایک شخص یا دوسرے شخص کے درمیان کوئی تفریق نہیں، مگر اس اصول کو لوگ صرف اپنے گھر اور اپنے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں وہ اس اہم اصول کو بالکل بھولے ہوئے۔ لوگ اپنے گھر کے امور کو کم اہم اور زیادہ اہم کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جو کم اہم ہے اس کو چھوڑ کر جو زیادہ اہم ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں، مگر دین و ملت کے معاملے میں ان کے یہاں اہم اور غیر اہم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہاں وہ بس اپنے ذوق پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ آج کل اکثر باپ اپنی اولاد کی شکایت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر باپ کو خود اپنی شکایت کرنا چاہیے۔ عام طور پر والدین یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو سادہ نہیں بناتے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ہر شوق کو پورا کر سکے، اور یہی وہ چیز ہے جو گھروں کے بگاڑ کا اصل سبب ہے۔ اس بگاڑ کی تمام تر ذمہ داری والدین پر ہے، نہ کہ اولاد پر۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔